بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يلزم من قدمهما قدم المصنوعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. اللہ کی صفات کے ازلی ہونے پر معتزلہ کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب ولا یلزموں سے دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ صفات کے قدیم ہونے سے یعنی صفت سماع اور صفت بصر کے قدیم ہونے سے مصنوعات اور مبصرات کا بھی قدیم ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ صفت سماع کا تعلق مصنوعات کے ساتھ ہے، صفت بصر کا تعلق مبصرات کے ساتھ ہے. تو جب یہ دونوں صفات قدیم ہوں گے تو ان صفات کے جو متعلقات ہیں وہ بھی قدیم ہوں گے. تو صفات کے قدیم ہونے سے متعلقات کا بھی قدیم ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ دونوں صفتیں اگر ازلی اور قدیم ہوں گی تو ازل میں صفت سماع کا تعلق مسموع کے ساتھ ہوگا، ازل میں صفت بصر کا تعلق مبصر کے ساتھ ہوگا. تو مسموع اور مبصر کے ساتھ ازل میں جب تعلق ہوگا تو مسموع اور مبصر کا بھی ازلی ہونا قدیم ہونا لازم آئے گا. حالانکہ مسموع اور مبصر جس کی جمع مسموعات مبصرات ہے یہ قدیم نہیں بلکہ یہ حادث ہے. تو جب یہ حادث ہوں گے تو ان کے ساتھ سماع اور بصر کا تعلق بھی حادث ہوگا، اور جب یہ حادث ہوا تو صفت سماع صفت بصر قدیم کیسے ہو جائیں گے؟ ان کو آپ نے قدیم کیسے کہہ دیا؟ تو اگر صفت سماع صفت بصر قدیم ہوں گے ازلی ہوں گے تو ان کا تعلق مسموعات مبصرات کے ساتھ بھی ازل میں ہوگا، اور تعلق کے ازل میں ہونے سے مسموعات مبصرات کا بھی ازلی ہونا لازم آتا ہے. جبکہ مبصرات اور مسموعات ازلی نہیں بلکہ حادث ہے، قدیم نہیں بلکہ حادث ہے. تو جب یہ حادث ہیں تو ان کے ساتھ صفت سماع صفت تعلق صفت سماع صفت بصر کا تعلق بھی بعد میں پیدا ہوگا ازل کے بعد. جب ازل کے بعد تعلق پیدا ہوا تو صفت سماع صفت بصر بھی حادث ہوں گے. جو ازل کے بعد جو چیز ہوگی تو حادث ہوگا. تو آپ نے قدیم کیسے کہہ دیا؟ یہ ہے اعتراض. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح علم کا تعلق معلومات کے ساتھ ہوتا ہے، قدرت کا تعلق مقدورات کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم کا تعلق معلومات کے ساتھ قدرت کا تعلق مقدورات کے ساتھ ہونے سے زیادہ سے زیادہ تعلق حادث ہوگا، اور تعلق کے حادث ہونے سے صفت متعلقہ کا حادث ہونا لازم نہیں آتا ہے. علم قدرت تو قدیمی رہے گا، یہ حادث نہیں ہوگا. اسی طرح صفت سماع اور صفت بصر کا تعلق مسموعات اور مبصرات کے ساتھ ہے، اور مسموعات مبصرات یہ دونوں حادث ہیں. تو حوادث کے ساتھ تعلق ہے، مگر حوادث کے ساتھ تعلق ہونے سے زیادہ تعلق حادث ہوگا، مگر صفت متعلقہ حادث نہیں ہوں گے. صفت متعلقہ قدیمی رہے گا. جیسے علم قدرت کا تعلق معلومات و مقدورات کے ساتھ ہیں اور معلومات و مقدورات کے حادث ہیں، تو ان حوادث کے ساتھ تعلق ہونے سے صفت متعلقہ کا حادث لازم نہیں آتا ہے. ہاں تعلق حادث ہوگا. اسی طرح سماع اور بصر کا تعلق مسموعات مبصرات کے ساتھ ہونے سے صفت سماع صفت بصر کا حادث لازم نہیں آتا ہے، وہ تو قدیمے رہے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ صفت سماع اور صفت بصر یا صفت قدرت یا صفت علم کا تعلق معلومات مبصرات مسموعات مقدورات کے ساتھ ہے، یہ تعلق حادث ہے. تو ان حوادث کے ساتھ تعلق حادث ہے، اور حوادث کے ساتھ تعلق کا حادث ہونا تعلق کے حادث ہونے کو تو مستلزم ہوگا، لیکن صفت متعلقہ کے حادث ہونے کو مستلزم نہیں ہوگا. کوئی جواب دیا ولا یلزم من قدمهما، اور ان دونوں کے قدیم ہونے سے مسموعات اور مبصرات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے.
جیسا کہ علم و قدرت کے قدیم ہونے سے معلومات و مقدورات کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا ہے، اس لیے کہ علم و قدرت یہ صفات قدیمہ ہیں جن کا حوادث کے ساتھ تعلق حادث ہے، جن کا حوادث کے ساتھ تعلق حادث ہے۔ والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب التخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو گنا رہے ہیں، گناتے گناتے ارادہ مشیت کو بھی گنا رہے ہیں۔ ارادہ اور مشیت یہ دونوں مترادف ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ مشیت یہ عین قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی ارادہ مشیت ہے۔ ارادہ مشیت اور قدرت یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں ارادہ عین علم ہے، جو علم ہے وہی ارادہ ہے، علم سے ہٹ کر کے ارادہ کوئی صفت نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قدرت کی تعریف کی، علم کی تعریف کی، اس کے بعد ارادہ مشیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ علم و قدرت سے ہٹ کر کے ارادہ مشیت کو جو شمار کرایا ہے، تو ان دونوں سے ہٹ کر کے ارادہ اور مشیت کو شمار کرانے میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ارادہ مشیت نہ تو عین قدرت ہے، نہ ارادہ مشیت نہ عین قدرت ہے، نہ عین علم ہے، بلکہ قدرت اور ارادہ الگ ہے اور علم الگ ہے۔ یہ الگ الگ صفات ہیں۔ یہاں پر ارادہ مشیت کی تعریف شارح رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ارادہ اور مشیت کا عین قدرت ہونے کی بھی تردید ہو جائے اور ارادہ اور مشیت کا عین علم ہونے کی بھی تردید ہو جائے، اس طرح تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ارادہ مشیت کی تعریف سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات یہ سمجھیے کہ ارادہ اور مشیت یہ صفت مرجحہ ہے۔ کیا یہ مقدورین میں سے کسی ایک کے وقوع کو ترجیح دینے والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دو مقدور ہے، سعد کو بیٹا دینے پر بھی قادر ہے، بیٹی دینے پر بھی قادر ہے۔ تو بیٹا دینا یہ بھی مقدور اللہ کا ہے، بیٹی دینا یہ بھی مقدور اللہ تعالیٰ کا، یہ دونوں مقدور ہیں۔ تو دونوں مقدور میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے والی صفت کون ہے؟ ارادہ۔ تو ارادہ صفت مرجحہ ہے۔ تو دو مقدور میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے والی صفت کا نام کیا؟ ارادہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھا۔ اور دو مقدور میں سے کسی ایک کا وقوع اپنے مرجح کے تابع ہوتا ہے۔ بیٹا دینا بھی مقدور، بیٹی دینا بھی مقدور۔ تو دو مقدور میں سے کسی ایک کا واقع ہونا، بیٹی کا ہونا یا بیٹا کا ہونا، یہ مرجح کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ مرجح کے تابع ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ علم الہی مقدورین میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہے۔ علم مقدورین میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہے۔ دیکھو، کوئی واقعہ پیش آ جاتا تب نہ ہم کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو علم دو مقدور میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہے۔
یعنی کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تب ہم کو علم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کو علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2-3 باتیں سمجھنے کے بعد اب آپ ارادہ مشیت کی تعریف سمجھیے اس طرح سے کہ مثال سمجھیے، پہلی مثال، سعد کو اللہ بیٹا دینے پر بھی قادر ہے، بیٹی دینے پر بھی قادر ہے۔ بیٹا دینے پر بھی قادر ہے، بیٹی دینے پر بھی قادر ہے۔ نہیں دینے پر قادر ہے، یہ تو میرا آ ہی گیا بیٹی دینے پر قادر ہونے میں۔ اور اللہ تعالیٰ رات میں بھی دینے پر قادر ہے، دن میں بھی دینے پر قادر ہے، دونوں پر قادر ہے۔ تو اللہ کا مقدور دونوں ہوا، بیٹا دینا اور بیٹی دینا۔ بیٹی دینے میں بیٹا نہ دینا بھی شامل ہے، رات میں دینا اور دن میں دینا، یہ دونوں اللہ کا مقدور ہے۔ مگر سعد کو بیٹا ہوا اور رات میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب سوال اللہ تعالیٰ سے یہ ہوگا یا کسی سے سوال ہوگا، جب اللہ کا مقدور دونوں تھا، اللہ دونوں پر قادر تھے اور اللہ کے لیے دونوں ممکن تھا، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے سعد کو بیٹا ہی دیا، بیٹی نہیں دیا؟ بیٹی دینے پر بیٹا دینے کو ترجیح دیا، اور دن میں دینا رات میں دینا جب دونوں برابر تھا تو دن میں دینے پر رات میں دینے کو ترجیح دی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب دونوں اللہ کے لیے ممکن تھا، دونوں اللہ کا مقدور تھا، تو کیا وجہ ہے کہ دن میں نہ دے کر کے رات میں دیا، دن میں دینے پر رات میں دینے کو ترجیح دی؟ کیا وجہ ہے کہ بیٹی دینے پر بیٹا دینے کو ترجیح دی؟ تو جواب اس کا ایک ہی جملہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ یہ جواب ہوگا۔ کسی سوال کیا جائے تو جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا، اللہ کا ارادہ یہی تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ ارادہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو کسی کام کے ایک وقت میں ہونے پر دوسرے وقت میں ہونے کو، ایک وقت میں ہونے پر دوسرے وقت میں ہونے کو، اور نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ نہ ہونے پر ہونے کو اور ایک وقت میں ہونے پر دوسرے وقت میں ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ دن میں ہونے پر رات میں ہونے کو ترجیح دی، اور بیٹا نہ ہونے پر بیٹا کے ہونے کو ترجیح دی۔ تو معلوم ہے کہ ارادہ صفت مرجحہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ صفت مرجحہ ہے۔ تو اب ارادہ کی تعریف اس طرح سے مثال دے کر جو میں نے سمجھایا، تمثیلی انداز میں ارادہ کی تعریف میں آگے، اور ارادہ مشیت دونوں مترادف ہے، تو مشیت کی تعریف یہی ہے۔ اس تعریف سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ارادہ اور مشیت یہ دو الگ ہے اور قدرت الگ ہے۔ ارادہ عین قدرت نہیں ہے، ارادہ عین قدرت نہیں ہے، قدرت الگ ہے، ارادہ الگ ہے۔ اس لیے بات سمجھ آئی، اس لیے بات سمجھ آئی، کیوں قدرت کا تعلق ضدین کے ساتھ برابر ہوتا ہے، قدرت کا تعلق ضدین کے ساتھ برابر ہوتا ہے، دونوں ممکن ہوتا ہے۔ قدرت دو مقدور میں سے ہر ایک کو ممکن بنانے والی صفت ہے، بیٹا ہونا اور بیٹا نہ ہونا دونوں ممکن ہے، اور ارادہ دو مقدور میں سے ایک پر دوسرے کو ترجیح دینے والی صفت ہے۔ تو ارادہ صفت مرجحہ ہے اور قدرت صفت مصححہ ہے، اس لیے ارادہ الگ ہے، قدرت الگ ہے۔ ارادہ عین قدرت کیسے ہو جائے گا؟ تو دونوں الگ ہوا نا۔ تو جو لوگ ارادہ کو عین قدرت قرار دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ارادہ عین علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو مقدور میں سے کوئی ایک مقدورین میں سے ایک کا وقوع اپنے مرجح کے تابع ہوتا ہے، اور مرجح کون ہے؟ ارادہ۔ تو مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع مرجح کے یعنی ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ اب اگر ارادہ عین علم ہوگا تو مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع علم کے تابع ہوگا، جبکہ علم دو مقدور میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہوتا ہے۔ تو علم دو مقدور میں سے کسی ایک کے واقع ہونے کے تابع ہوتا ہے،
اور ارادہ اور علم دونوں کو ایک قرار دینے سے مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع علم کے تابع ہوگا. دور لازم آیا. کیا لازم آیا؟ دور لازم آیا. علم دو مقدورین میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اور یہاں پر اگر علم اور ارادہ دونوں کو ایک قرار دیں گے تو مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع مرجع کے تابع ہوتا ہے. مرجع ارادہ کے تابع ہوتا ہے. اب ارادہ عین علم ہوگا تو مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع علم کے تابع ہوگا. تو وہاں علم مقدورین میں سے کسی ایک کے وقوع کے تابع ہوتا ہے اور یہاں مقدورین میں سے کسی ایک کا وقوع علم کے تابع ہو گیا. دو بھاگ نہیں ہوا. توقف الشیء علی نفسہ ہوا نا. یہ اس کے تابع اور یہ اس کے تابع ہے. یہ اس کے تابع اور یہ اس کے تابع ہے. ہوا نا. اس لیے ارادہ عین علم بھی نہیں ہو. کیا دیکھیے. اور ارادہ اور مشیت اور ان دونوں سے مراد زندوں کے اندر پائی جانے والی ایسی صفت ہے جو مقدورین میں سے کسی ایک کو چند اوقات میں سے کسی ایک میں وقوع کے ساتھ خاص کرنے کا تقاضا کرتا ہے، باوجود ہے کہ قدرت کا تعلق سب کے ساتھ برابر ہے اور علم کا تعلق وقوع کے تابع ہے. علم کا تعلق وقوع کے تابع ہے. تو علم کا تعلق وقوع کے تابع ہونے اور قدرت کا تعلق ہر ایک کے ساتھ برابر ہونے کے باوجود، ہر ایک کے ساتھ کون؟ ہر ایک سے مراد یعنی دو مقدور میں سے ہر ایک. قدرت کا تعلق دو مقدور میں سے ہر ایک کے ساتھ برابر ہونے اور علم کا تعلق وقوع کے تابع ہونے کے باوجود چند اوقات میں سے کسی ایک میں دو مقدور میں سے کسی ایک کا وقوع کے ساتھ خاص کرنے کا تقاضا زندوں کے اندر پائے جانے والی جو صفت ہوتی ہے اسی صفت کا نام ارادہ اور مشیت ہے. وفیما ذکر تنبیہ علی الرد علی من زعم ان المشیت قدیمۃ والارادۃ حادثۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی وعلی من زعم ان معنی ارادۃ اللہ تعالی فعلہ انہ لیس مکرہ ولا صاح ولا مغلوب ومعنی ارادتہ فعل غیرہ انہ عامر بہ کیف وقد امر کل مکلف بالایمان والسائر الواجبات ولو شاء لوقع. موتن نے اس سے پہلے متن کی عبارت لائی ہے. متن کی عبارت ہے وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ ہے. وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ ہے. دیکھو صفحہ 44 پر وَلَهُ صِفَاتٌ اور 45 پر أَزْلِيَّةٌ ہے. وَلَهُ صِفَاتٌ 44 پر ہے، أَزْلِيَّةٌ 45 پر ہے. دونوں کو متن کو ملا کر پڑھو. وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ ہے. دیکھو اب الٹا صفحہ 50 کیا بلکہ 52 ہاں. وفیما ذکر اور مذکورہ متن میں، مذکورہ متن سے مراد وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ یہ مذکورہ متن ہے. تو ما ذکرہ سے مراد مذکورہ متن، فیما ذکر اپنا مذکورہ متن میں تنبیہ علی الرد علی من زعم ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی وعلی من زعم ان معنی ارادۃ اللہ تعالی فعلہ انہ لیس مکرہ ولا صاح ولا مغلوب ومعنی ارادتہ فعل غیرہ انہ عامر بہ کیف وقد امر کل مکلف بالایمان والسائر الواجبات ولو شاء لوقع. اس مذکورہ متن میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ صفات ثابت ہیں اور وہ صفات سب کے سب ازلی ہیں اور وہ صفات سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کچھ صفات کو ثابت کرنا، ان کو ازلی کہنا اور ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کہنا. جو صفات ازلی ہو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو وہ صفات حقیقیہ کہلاتی ہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ صفات حقیقیاں ہیں، اس کہنے میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یہ کہا کہ
اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ اور مشیت تو ثابت ہے، مگر ارادہ مشیت میں فرق ہے۔ مشیت کو قدیم کہتے ہیں اور ارادہ کو حادث کہتے ہیں۔ جیسے کرامیہ ہے، تو کرامیہ اور معتن نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب کے سب قدیم ہیں۔ یہ کہا وہ لہو صفات ازلیۃ، اور اللہ تعالیٰ کے چند صفات ہیں جو سب کے سب ازلی ہیں، قدیم ہیں، اور اس ازلی قدیم کو شمار کرایا۔ اس شمار کرانے میں ارادہ مشیت کو بھی شمار کرایا، پتہ چلا ارادہ مشیت بھی ازلی اور قدیم صفت ہے۔ پتہ چلا ذرا، ارادہ مشیت بھی ازلی اور قدیم صفت ہے۔ تو معتن نے یہ کہا کہ ارادہ مشیت یہ ازلی قدیم صفت ہے، جبکہ کرامیہ نے یہ کہا ہے کہ ارادہ مشیت یہ دونوں ازلی قدیم نہیں ہے، بلکہ ارادہ مشیت میں فرق ہے۔ مشیت تو قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، اور ان دونوں میں دوسرا فرق یہ ہے کہ کسی بھی اوقات میں کسی چیز کے موجود کرنے کے چاہنے کو یا موجود ہونے کے چاہنے کو مشیت کہا جاتا ہے، اور وقت متعین میں کسی چیز کے موجود ہونے کو چاہنے کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ فرق ہوا تو نا؟ کسی عام وقت میں، مطلق وقت میں کسی کام کے موجود ہونے کو چاہنے کو، موجود ہو اس چاہنے کو ارادہ، چاہنے کو مشیت کہا جاتا ہے وقت مطلق میں، اور متعین وقت میں، خاص وقت میں کسی کام کے ہونے کو چاہنے کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے مشیت مطلق ہوا اور ارادہ خاص ہوا، وہ عام ہوا، یہ خاص ہوا، وہ مطلق ہوا، یہ مقید ہوا۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، اور حادث ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ کرامیہ سے پوچھا اس سے تو اللہ تعالیٰ کا حادث میں لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث کے قائم ہونے سے اللہ کا بھی حادث میں لازم آئے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر حادث کا اللہ کے ساتھ قائم ہونے سے، یعنی ہر حادث کا کسی قدیم کے ساتھ قائم ہونے سے اس کا حادث میں لازم نہیں آتا۔ تو اگر حوادث اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قدیم ہونا ثابت رہے گا، قدیم ہونا باقی رہے گا، اس کا حادث لازم نہیں آئے گا۔ تو کسی حادث کا کسی کے ساتھ قائم ہونے سے اس کا حادث لازم نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی حادث قائم ہو تو اللہ تعالیٰ حادث لازم نہیں آئے گا۔ یہ جواب دیا کرامیہ نے۔ تو کرامیہ نے یا کرامیہ نے مشیت اور ارادہ کے جو فرق کیا ہے، اس فرق کی تردید کی طرف تنبیہ ہے اور اشارہ ہے متن کی اس عبارت میں۔ کیسے تنبیہ ہے؟ معتن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب کے سب قدیم ہیں، اور انہی صفات قدیموں میں ارادہ مشیت بھی ہے، تو ارادہ مشیت کو بھی قدیم کہا، اور کرامیہ دونوں فرق کر کے کہتے ہیں کہ ایک قدیم اور ایک حادث ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں ایک حادث ایک قدیم، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں سبھی قدیم، ارادہ مشیت دونوں قدیم ہے۔ تو تردید ہو نہ گئی، معتن کی اس وقت تردید ہو نہ گئی، تو کرامیہ کی تردید ہے۔ نیز بعض لوگ معتزلہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت نہیں ہے، بلکہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی مجازی صفت ہے۔ کیا ہے؟ مجازی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت نہیں ہے بلکہ مجازی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فعل کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی فعل کے ارادہ کرنے کا مطلب ارادہ کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی فعل کے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس فعل کو انجام دینے میں مجبور نہیں ہے، اور اس فعل کو انجام دینے میں اللہ بھول کر انجام نہیں دیتے ہیں، اور انجام دینے میں کسی کے دباؤ میں انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ ارادہ کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو مجبور ہو کر نہیں کرتے ہیں یا بھول کر نہیں کرتے ہیں یا کسی کے دباؤ میں نہیں کرتے ہیں، یہ مطلب اللہ ارادہ کرنے کا مطلب۔ تو ارادہ کا مطلب ارادہ نہیں بلکہ ارادہ کا مطلب یہ ہے کیا کہ کسی کے دباؤ میں کسی کام کو نہیں کرتے ہیں، بھول کر نہیں کرتے ہیں اور مجبور ہو کر نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے علاوہ کسی دوسرے کے فعل کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس فعل کا حکم دینے والے ہیں۔ فعال لما یرید منا، فعال لما یرید منا، فعال لما یامر، یفعل ما یشاء منا، یفعل ما یامر۔ تو ارادہ مشیت ان کے یہاں امر کے معنی میں، کس معنی میں؟ امر کے معنی میں۔ تو دوسرے کے فعل کے ارادہ کرنے کو کہا کہ دوسرے کے فعل کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ تمہارے فعل کا اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو، تو تم کو اگر کوئی کام کرنا ہے، اس کام کرنے کا حکم تم کو دے رہے ہیں، تو حکم دینے کا مطلب تم وہ کام کرو، وہ کام کرو۔ تو ارادہ عین امر ہے، ارادہ عین امر ہے۔
فلاسفہ یہ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں، فلاسفہ کہتے ہیں ارادہ عین امر ہے. تو معتزلہ فلاسفہ نے یہ کہا کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت نہیں ہے، بلکہ ارادہ کا معنی یا تو عین امر ہے یا ارادہ کا معنی مکرہ نہ ہونا، مغلوب نہ ہونا، بھول کر کسی کام کو نہ کرنا ہے. شاعر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھلا ارادہ عین امر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارادہ عین امر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اس ارادہ کرنے کا حکم دینا ہو تو حکم دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کا، روزہ نماز حج زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ارادہ نہیں کیا ہے. ارادہ نہیں کیا ہے. ایمان لانے کا حکم سب کو دیا ہے نا، روزہ نماز حج زکوٰۃ کرنے کا حکم سب کو دیا ہے نا، مگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہے. حکم دیا مگر ارادہ نہیں کیا ہے. کیونکہ اگر حکم دینے کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہوتا، اللہ کا ارادہ بھی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں اس کام کا ہونا ضروری ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ ارادہ کرے اور وہ کام نہ ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ایمان لانے کا حکم کرتے، ارادہ کرتے، روزہ نماز حج زکوٰۃ کے کرنے کا ارادہ کرتے، تو سارے انسان مومن ہوتے، کافر کوئی نہیں ہوتا. سارے انسان مطیع ہوتے، عاصی کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ ارادہ کرے اور آدمی ایمان نہ لائے، اللہ ارادہ کرے اور عاصی ہو جائے، مطیع نہ ہو، تو اللہ کا اپنے ارادے میں ناکام ہونا لازم آئے گا. اور اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو نہیں سکتے. اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو نہیں سکتے ہیں. جو وہ ارادہ کرے وہ ہو کر کے رہے گا. لیکن یہ بتاؤ، اس دنیا میں عاصی زیادہ ہیں، مطیع کم ہیں، مومن کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے مگر ارادہ نہیں کیا ہے. پتہ چلا ارادہ عین امر نہیں ہے. ارادہ عین امر نہیں ہے. اگر ارادہ عین امر ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، امر کیا، تو ارادہ بھی کرتے، اور ارادہ کرتے تو اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو نہیں سکتے ہیں. اس سے ہر ایک انسان مومن ہوتا، مسلم ہوتا، اور ہر ایک مطیع ہوتا، کوئی عاصی کو کافر نہیں ہوتا. مگر بتاؤ، کافر بھی ہے اور عاصی بھی ہے، بلکہ کافر زیادہ، مومن کم، عاصی زیادہ اور مطیع کم. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ارادہ عین امر نہیں ہے. دیکھو، وہ فیما ذکرہ اور مذکورہ متن کی عبارت میں ان لوگوں کی تردید پر تنبیہ ہے، ان لوگوں کی تردید پر تنبیہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے. یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور ان لوگوں کی بھی تردید پر تنبیہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فعل کے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل میں وہ مجبور نہیں ہے، اور بھول کر انجام دینے والا نہیں ہے، اور مغلوب ہو کر انجام دینے والا نہیں ہے، یعنی کسی کے دباؤ میں. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے علاوہ کسی اور کے فعل کے ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ حکم دینے والا ہے. کیف، بھلا ارادہ حکم کے معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ارادہ امر کے معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہر مکلف کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور دیگر واجبات کا حکم دیا گیا ہے. ولو شاء لوقع، اگر اللہ تعالیٰ تمام مکلف سے ایمان لانے کا ارادہ کرتے اور تمام مکلف سے واجبات کے انجام دینے کا ارادہ کرتے تو ضرور تمام مکلف ایمان لاتے اور تمام مکلف تمام فرائض واجبات کو انجام دیتے. لوقع واقع ترجمہ، ولو شاء لوقع، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے تو ضرور ایسا ہوتا. یعنی سارے لوگ مومن ہی ہوتے، سارے لوگ مطیع ہوتے، کوئی عاصی کو کافر نہیں ہوتا. مگر اس کا الٹا ہے، بہت سے لوگ عاصی، بہت سے لوگ کافر ہیں. پتہ چلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے مگر ارادہ نہیں کیا ہے، ورنہ اللہ کا اپنے ارادے میں ناکام ہونا لازم ہے، اور اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو نہیں سکتے. اس لیے ارادہ عین امر نہیں ہے.